من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، وحدہ لا شریک ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نے ایک دن اسی کے پاس پلٹ کے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات کے لیے درودوں کے گجرے نچھاور ہوں جو اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنے، جو تحریک کائنات ہیں، باعث تحریک کائنات ہیں، باعث تکوین کائنات ہیں، امت کے غمخوار ہیں، شافع یوم نشور ہیں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمہ وقت کثرت کے ساتھ درودوں کے گجرے نچھاور کرتا رہے۔ آج کا سبق مبارک آیت نمبر 125 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ واو اور اس کا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعل، اے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنن، آمنم امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا اہلہ، اس کے رہنے والے کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، من جو آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر۔ ومن کفر فامتعہ قلیلا، اور جس کسی نے کفر کیا اس کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا اس میں، قلیلا تھوڑے عرصے کے لیے، ثم پھر استرہ اس کو مجبور کر دیا جائے گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعائیں کی تھی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے پروردگار عالم، اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو امن عطا فرمانا اور انہیں رزق عطا فرمانا، ان لوگوں کو رزق عطا فرمانا جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان لائیں۔ اور کہا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی، اور جو کافر ہوا تو اسے بھی بتنے کو اگر شاہ فرمایا، کالا اگر شاہ فرمایا، فمن کفر، جس کسی نے انکار کیا، کفر کیا، فمتعہ، میں اس کو بھی سامان دوں گا بتنے کے لیے، قلیلا تھوڑے عرصے کے لیے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے مجبور کر دوں گا جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور قیامت پر بھی یقین رکھتے تھے، لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار عالم، جو تجھے اور قیامت کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دینا اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمانا، پروردگار نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے، میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو تو نوازوں گا، ان کے لیے یہ وقت کی متعین نہیں ہے، انہیں میں نوازوں گا، ان نعمتوں سے، امن سے بھی نوازوں گا اور پھلوں سے بھی نوازوں گا،
اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں بھی دوں گا تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایمان مسلمان بھی لانے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے اور آخرت کو ماننے والے تھے، اور جو یہود و نصارہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے۔ ان دونوں میں فرق صرف ایک چیز کا تھا کہ مسلمان نبی واسلم کی حب رکھنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، اور یہود و نصارہ بغض رکھنے والے تھے۔ لہذا بغض رکھنے والوں کے لیے ان کو مزہ تو امن کا چکھایا گیا ہے، ان کو مزہ تو پھلوں کا چکھایا گیا ہے، لیکن ان کے لیے وہی تھوڑا سا تھا جو انہوں نے دنیا میں گزارا، یا اس کے بعد یہاں سے انہیں دھکیلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں بیچ دیا جائے گا کہ لے کے جائے، انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جو نبی واسلم کے ساتھ حب رکھنے والے ہیں، اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہاں بھی انہیں سامان امن کا اور پھلوں کا سامان ہے، جنت میں بھی ہوئی پھلیں پھل اور بہاریں ہوں گی۔ اور جہنم کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے القواعد دیواروں کو، من البیت اللہ تعالیٰ کے گھر کی، واسماعیل، حضرت اسماعیل بھی تھے، ربنا تقبل منا، تو انہوں نے دعا کی تھی ربنا ہمارے رب تقبل منا ہماری دعا کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین، ہے ہمارے رب واجعلنا ہمیں بنا دے مسلمین جھکنے والا، لکا اپنے آگے، ہمیں اپنے آگے گردن کو جھکانے والا بنا دے، پہلے تسلیم ہم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک ایسی جماعت پیدا فرمانا، مسلمتن جو تیری بارگاہ میں، مسلمتن لکا جو تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے والی ہو، وہ آرنا اور ہمیں دکھا دے یا سکھا دے، مناسکنا حج کے طریقے، وتب اور توجہ فرما علینا ہماری طرف، انکا بے شک تو انت التواب الرحیم، بہت ہی توجہ فرمانے والا انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم بھیج ان میں رسولا ایسا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف کر دے۔ یہ جو حکمت ہے تعلیم بھی بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن حکمت اس سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے۔ حکمت بہت سی چیزوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جب ہم کسی بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ہم اسے حکمت اور دانائی عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز اور ہمیشہ حق میں چلانے والی چیز جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف کرے، انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم، غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ اور جس کسی نے رخ کو موڑ لیا، منہ موڑ لیا، ان ملت ابراہیم، ان سے ملت دین سے، ابراہیم جس کسی نے، بہت ساری من ہے اس میں استفہامیہ ہے، ومن استفہامیہ اور کون ہے، یرغب جو منہ موڑے گا، ان ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر من صافحہ جو احمق ہوگا، نفسہ اس کی جان، جس کی جان بیوقوف ہوگی، جو پاگل ہوگا وہی، اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے ہیں جو پاگل ہوگا یا بیوقوف ہوگا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے رخ موڑے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے یہ مخاطب کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کو، اور ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد رکھنے والے ہیں۔ انہیں یہ دعوت دیے جا رہے ہیں کہ وہ صفحہ، وہ پاگل ہے، صافحہ وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، نادان ہے وہ، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور تحقیق ہم کو چن لیا، ہم نے انہیں چن لیا، وَلَقَدْ تحقیق اسْتَفَيْنَاهُ
ہم نے انہیں چن لیا پھر دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا رب، اس کے رب نے اسلم اپنی گردن کو جھکا دو، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اسلم تو میں نے گردن کو جھکا دیا لرب العالمین، اس رب کے پاس، اس رب کے آگے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کے ساتھ، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے واسطے الدین دین اسلام کو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ ام کنتم، اب جو یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جو تھے یہ یہودوں میں سے تھے، یہ یہودی تھے۔ ام کنتم، اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں، ام کیا کنتم تم تھے، شہداء اس چیز کے گواہ، یا موجود کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حاضر جب حاضر ہوئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام پر موت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، کیا یہود و نصارہ تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا انہوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، تیرے خدا کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا الہ واحدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اپنی گردن کو جھکانے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، اللہ تعالیٰ شاہرواتا ہے یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کسب کیا، کمائی کی، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کمائی کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اے پیارے حبیب تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اما کانوا یعملون، جو وہ کام جو عمل وہ کیا کرتے تھے، اے پیارے حبیب آپ سے ان کی بات پرس نہیں ہوگی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا ہودن، یہودی کہہ رہے ہیں، وقالوا انہوں نے کہا کونوا ہو جاؤ ہودن، یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قول پیارے حبیب کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم دین ابراہیم جو ہے حنیفہ، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ ایک خدا کو ماننے والا راستہ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزلہ اور اس پر جو نازل کیا گیا، الینا ہم پر، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو صحیفے دیے گئے نبیوں کو دیے گئے، میں ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم
ان میں سے کسی ایک کے بارے میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب وَنَحْنُ اور ہم سب ہیں لَهُ ان کے لیے مسلمون ماننے والے جھکنے والے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئے، اگر یہودا نصارہ ایمان لے آئے. اس آیت کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ان حکمرانوں کو. فَإِنْ آمَنُوا پس جو ایمان لے آئے بِمِثْلِ اس ایمان کی طرح ما آمنتم جو تم ایمان لائے ہو، اگر وہ لوگ ایمان اس طرح لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو بہی جس چیز پر فقط اہتدوا تو پس وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اگر تمہاری طرح جو مسلمان ہو گئے تو ہدایت پا گئے. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ پس وہ ہیں فی شقاق تو تمہارے مخالف کی. اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو تمہاری طرح کے وہ ہو جاتے ہیں، اگر ایمان نہیں جاتے ہیں تو تمہارے گروپ کے بندے نہیں ہیں، وہ تمہارے مخالف ہے. یہ مخالفت ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو تمہارے دوست ہیں، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ تمہارے مخالف ہیں. اور یہی نتیجہ ہے اس آیت کریمہ کے اس حصے کا کہ آج یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں اور ان کی تباہی کے سامان بنا رکھے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے وہاں انہیں اپنا راج جمانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں جس قوم کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مخالف ہے اسی کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس تمہارے لیے ان قریب اللہ ہی کافی ہوگا. ہمارا توکل نہیں ہے، توکل سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھو. جو تمہارے ایمان پر کی طرح نہیں بنتے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، ان پر بھروسہ نہ رکھنا. تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بس اللہ ہی تمہیں ان قریب کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بے شک سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ اور کون سا بہتر رنگ ہے من اللہ صبغۃ اللہ کے رنگ سے، ونحن له عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب یہ دو دینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کے دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب یہود و نصارہ کی ایک رسم تھی، ان کی رسم تھی. رسم یہ تھی کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا نا، اور بچہ پیدا ہونے کے 7 دن بعد وہ پیلا رنگ لیتے تھے، گوڑا پیلا رنگ لیتے تھے اور اس میں اس بچے کو نہلاتے تھے. یا اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مذہب کا بندہ جب یہودیوں کے مذہب میں آتا تھا، عقیدے میں آتا تھا، تو وہ اس کو پیلے رنگ سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس رنگ کے بارے میں بتایا کہ وہ دین کا رنگ اس طرح چڑھتے تھے کہ دین کا رنگ چڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ وہ رنگ کیا چڑھنا ہے جس کو دھوئیں گے تو اتر جائے گا، دھوپ لگے گی اتر جائے گا، نہ دھوئیں گے نہ دھوپ لگے گی آپ وقت اتر جائے گا. وہ کوئی رنگ نہیں ہے. رنگ تو وہ رنگ ہے جو رب کا چڑھایا ہوا ہے، وہ رنگ دین اسلام کا رنگ ہے جو رب نے چڑھایا ہے. اب اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا پسند کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ رنگ ہو اور رنگ چڑھانے والا ہو تب رنگ چڑھتا ہے. اگر رنگ کا ایک آپ کو ٹپ گھول کے رکھ دے یا دیگچا گھول کے رکھ دے رنگ کا اور کپڑا بھی پاس رکھ دے، صدیوں کپڑا پڑا رہے گا، صدیوں رنگ پر وہاں پڑا رہے گا، اس کپڑے پر رنگ نہیں چڑھے گا جب تک چڑھانے والا رنگ نہ چڑھائے گا. اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو
अपनी ताकत अपनी बसात के मुताबिक वो कपड़ा खरीदता है, उसको रंगाने के लिए जब जाता है तो कई लोगों से पूछता है या कोशिश करके उस आदमी के पास रंग के लिए जाता है जिसका रंग पक्का होता है, गूढ़ा होता है, कच्चा नहीं होता और रंग धब्बेदार नहीं होता, उसके लिए पूछता है कि वो कहाँ है। लिहाजा गरीब आदमी भी होगा, वो अपने कपड़े को फिगड़ू और कच्चा रंग या धब्बों वाला रंग चढ़ाना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा उसकी कोशिश ये होगी कि बेहतरीन रंग साहब के पास जाया जाए। अब रंग चढ़ाने वाला पूरी कोशिश करता है कि बेहतरीन रंग साहब के पास जाया जाए। अब रब ताला का रंग है और चढ़ाने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग नहीं चढ़ाया था, ना अबू बकर सिद्दीक इतना मकाम पाए थे, ना उमर फारूक रज़ी अल्लाह इतना मकाम पाए थे, ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बने थे, ना अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार बने थे। जिस तरफ चश्मे मोहब्बत के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग चढ़ाने वाले हैं और रंग चढ़ाया जिन जिन पर रंग चढ़ाया, तेरे पे चढ़ाया, मेरे पे चढ़ाया, उन पे चढ़ाया, इन पे चढ़ाया, जहां भी रंग चढ़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग चढ़ाया है। अब थोड़ी सी सोचने की बात है, जिस रंग को चढ़ाने वाले मोहम्मद अरबी हो, उनके ईमान पर जरा शक करना या उनके ईमान पर उंगली उठाना, ये किस कदर ईमान की कमजोरी अपनी होगी। लिहाजा अल्लाह ताला शाह फरमाया सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमान अहसन मिनल्लाह सिबगतन, और अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर हो सकता है। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी की ही इबादत करने वाले हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।